نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک سخاوت کا واقعہ سناتا ہوں میرے بھائی میرے بہنوں کے لیے، سبق آموز ہے، یقیناً یہ یاد بھی رہے گا، سبق حاصل بھی کریں گے اور آئندہ اپنی استطاعت کے مطابق ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنو ہاشم کا ایک مقابلہ ہو گیا، یعنی دو آدمیوں کا مقابلہ ہو گیا، ان میں ایک بنو ہاشم کے ایک دوسرے خاندان کے، اور بحث چڑھ گئی کہ کس کا خاندان زیادہ سخی ہے۔ تو بنو ہاشم یقیناً سردار خاندان تھا، ہمارا خاندان سخی ہے، دوسرے نے کرنی ہمارا خاندان سخی ہے، زیادہ کرنا۔ طے یہ پایا آپس میں کہ اپنے اپنے خاندان والوں سے جا کر پیسے لیتے ہیں، جو زیادہ دے گا وہی خاندان زیادہ سخی ہے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ بھلائیوں والا ہے، اچھائیوں والا ہے، زیادہ اللہ کے نزدیک ہے۔ دونوں شخصوں نے اپنی اپنی اس پر مہم پر روانہ ہوئے۔ تو جو پہلا شخص اس نے اپنی قوم کے 10 آدمیوں سے صرف 1 لاکھ روپے جمع کیے۔ اس دور میں 1 لاکھ روپے بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ جبکہ دوسرے ہاشمی تھے، تو ہاشمی شخص گئے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ درہم عنایت کیے۔ پھر وہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے 1,30,000 درہم دیے۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، انہوں نے 1,30,000 پلس دے دیے۔ یعنی ان 3 آدمیوں سے تقریباً 3,60,000 یا 70,000، یعنی 3.25 لاکھ کے قریب 3 آدمیوں سے مل گیا، اکٹھا ہو گیا، اور ادھر 10 آدمیوں سے 1 لاکھ۔ اب پھر یہ طے ہوا کہ یہ مال جن سے لیا ہے انہیں لوٹا دیا جائے۔ چنانچہ جو دوسرا خاندان تھا وہ پہلا گیا، اپنے مالکان کے پاس گیا، وہ سب کو واقعہ بتایا کہ ہم تو ایسے ایسا کر رہے تھے، لہذا واپس کر دو۔ تو انہوں نے واپس کر لیا، سب نے 1 لاکھ واپس کر دیا۔ اور یہ جو بنی ہاشم، یہ شخص واپس گیا مال لوٹانے کے لیے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، نہیں ہم دے کر واپس نہیں لیتے۔ حضرت حسن، نہیں ہم دے کر واپس نہیں لیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، دے کر واپس نہیں ہوتے، یہ ہمارے خاندان کی روایت کے خلاف ہے، ہمارا خاندان ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ کتنا بڑھیا صفت ہے، کتنا بڑی تربیت ہے، کتنا بڑا کردار ہے، کتنی بڑی شان ہے اس خاندان کی۔ تو آئیے اپنی استطاعت کے مطابق ہم بھی ایسا کریں، ہم بھی ایسا کریں کہ کبھی کسی کے ساتھ احسان کر دیں، بھلائی کر دیں، وہ شخص خلاف بھی ہو جائے تو مطالبہ نہ کریں کہ میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ یہ میرے واپس کرو۔ لوگ گھٹیا حرکتوں پر اتر آتے ہیں، راز فاش کر دیتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، احسانات واپس لوٹاتے ہیں، جو دیا تھا اس کو مطالبہ کر لیتے ہیں واپسی کا۔ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، نہ حضور کے خاندان کا عمل ہے۔ تو آئیے طے کر لیجئے، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق سخاوت بھی کرنی ہے، اور اچھائی بھی کرنی ہے، بھلائی بھی کرنی ہے، لوگوں پر احسان بھی کرنا ہے، لوگوں سے اچھے معاملات بھی کرنے ہیں۔ لیکن اگر کبھی اختلاف ہو جائے، یا کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے، یا کبھی آمنا سامنا ہو جائے، یا مخالفت ہو جائے، تو اپنی حدود سے بھی نیچے نہیں آنا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوٹیوب چینل اور فیس بک اور واٹس ایپ کو خالص اصلاح کے لیے بنایا ہے، خالص تربیت کے لیے بنایا ہے۔ میں تو اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنے بہنوں سے بھی، کہ ہر ایک جس گروپ میں ہے اپنا ایک الگ گروپ بنے، اس میں روزانہ یہ ڈالیں، روزانہ اصلاح کریں، تربیت کریں، اچھائی کریں، بھلائی کریں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی